بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست امیر معاویہ، اور آج میں آرگینک سپر فوڈ پاکستان کے کہنے پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، پچھلی ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی آرگینک سپر فوڈ کی ایک پروڈکٹ لانچ کے حوالے سے، جو کہ را اینڈ آرگینک مورنگا لیف پاؤڈر تھا۔ الحمدللہ العزیز کے پورے پاکستان کے اندر امیر حمزہ گرین فارمز پرائیویٹ لمیٹڈ کی اس پروڈکٹ کو سراہا گیا، اور اس کے لیے بے شمار ہمیں آرڈرز جو ہے مسلسل ریسیو ہو رہے ہیں، اور آج کل میں الحمدللہ گلف کنٹریز کے لیے بھی ایک دو ہمارے پارسلز روانہ ہو چکے ہیں۔ تو مختلف دوستوں نے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیے کہ یہ جو ایک نیچرل اور آرگینک پروڈکٹ آپ ہمیں مہیا کر رہے ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کو کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آرگینک سپر فوڈ پاکستان کے پروڈکٹ مورنگا لیف پاؤڈر جو آپ دوست احباب خرید رہے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پریزرویٹو شامل نہیں کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کیمیکل موجود نہیں ہے، اور یہ اپنی 100% نامیاتی اور ایک خام صورت کے اندر آپ کو مہیا کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے اندر جو بھی نیچرل اجزاء ہیں ان کا فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے اور کسی قسم کا کوئی کیمیکل اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اب چلتے ہیں اس کے فوائد کے بارے میں۔ مورنگا اولیفیرا ایک ایسا معجزاتی درخت ہے کہ جس کے اندر قدرت نے تمام اجزاء کو شامل کر دیا ہے جو کہ انسانی جسم کو درکار ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، پروٹین کا یہ ایک اچھا سورس ہے، اسی طرح سے اس کے اندر فائبر میٹیریل جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ مورنگا لیف پاؤڈر کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، تو مورنگا لیف پاؤڈر جو ہے وہ مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹ سے بھرپور ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوراک کی کمی یعنی کہ مال نیوٹریشن کو پورا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں تو مختلف جو مائنر انفیکشن ہو جاتے ہیں انسان کے جسم کے اندر، جس طرح کہ پتی کا ورم ہو جاتا ہے، لیور کا ورم ہو جاتا ہے، جگر میں کچھ انفیکشن ہو جاتا ہے، یا آپ کے معدے کے اندر ورم یا السر پایا جاتا ہے، تو ان تمام اجزاء کے لیے مورنگا کو صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بچوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ جوانوں کی طرف آ جائیں تو انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے، پروٹینز بننے کے لیے جو ضروری امینو ایسڈز ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اس خاصیت کی بنیاد پہ یہ جو ویٹ گین کا ایک پروسیس ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کو موٹاپا ہے تو اس کے اندر بھرپور انرجی اور تمام اجزاء ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو پیٹ کا بھرا ہوا محسوس کراتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی خوراک کی انٹیک کم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو تمام اجزاء جو ہے وہ آپ کے جسم کو حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم مزید بات کریں تو اس کے اندر جو منرلز ہیں، بھرپور منرلز اس کے اندر کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس، آئرن، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لہٰذا یہ پٹھوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہڈیاں ہیں، انسانی ہڈیاں اور جوڑوں کی دردیں، ان چیزوں کے لیے اس کا استعمال آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا ملے گی۔ اس کے اندر وائٹامن کے پایا جاتا ہے جو کہ جلد کے لیے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سے وائٹامن بی کمپلیکس اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے اندر وائٹامن سی پایا جاتا ہے، جس سے آپ کی قوت مدافعت امپروو ہوتی ہے۔ اور آج کل جس طرح سے وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ڈینگی آ جاتا ہے، کبھی کرونا آ جاتا ہے، تو یہ مورنگا اولیفیرا کا یہ قہوہ اس وقت میں بھی پی رہا ہوں، آپ بھی اس کو پیا کیجئے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تھر کے اندر صدیوں سے یہ قہوہ سوانجنے کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک تھر کے ہی بندے سے مجھے ایک چیز معلوم ہوئی ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 80% مورنگا لیف پاؤڈر لیں، اس کے اندر آپ 2 سے 10% آپ اس کے اندر سونف ڈالیں، 4 5 10 دانے الائچی کے ڈالیں، اور جو خشک کھجور ہوتی ہے چھوارا 2 3 دانے وہ آپ ڈالیں۔ اس کو بلینڈ کر کے آپ ایک پتی بنا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ پتی آپ کی 1 چمچ پتی جو ہے 3 کپ قہوہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے جسٹ اس کو ایک بار ابالنا ہے، ابال کے نتھار لینا ہے اور آپ اس کو استعمال کریں۔ میں نے یہ پتی استعمال کی، الحمدللہ میرا مائیگرین کا ایشو ختم ہو چکا ہے، اور آج میں جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں اس کی ترویج اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے شفا دی ہے۔ اسی طرح سے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو آج کل موذی مرض ہیں، شوگر کا بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے اندر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، دل کی ان کی صحت کمزور ہو گئی ہے،
ٹھیک ہے، تو شوگر کے مریضوں کے اندر انسولین پروڈکشن کا عمل سلو ہو چکا ہے، تو مورنگا کے اندر ایسے اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہیں کہ جو آپ کے لیور کے فنکشن کو نارملائز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی انسولین پروڈکشن آہستہ آہستہ امپروو ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے حلقہ احباب میں شوگر کے جو مستقل مریض تھے جو انسولین استعمال کر رہے تھے، ان کو مورنگا لیف پاؤڈر کی چائے استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور آج آہستہ آہستہ وہ اپنی انسولین کی ڈوز کم کر رہے ہیں۔ اسی طرح جوڑوں کے درد والے جو بزرگ احباب تھے، ان کو ہم نے اس کو ان کے گھر والوں کو یہ ترویج دی کہ آپ اس کو اس کے آملیٹ کے اندر استعمال کریں، تو ان کو بھی اس سلسلے میں کافی اس کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ جو بچوں کے اندر بڑھوتری کا عمل ہوتا ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں آپ مورنگا لیف پاؤڈر استعمال کریں تاکہ ان کی جو جسمانی نشو و نما بھرپور طریقے ہو سکے۔ خواتین کے اندر جلدی بیماریوں کے حوالے سے کافی ٹینشن پائی جاتی ہے، بالوں کو لے کے ٹینشن پائی جاتی ہے، تو آپ کے لیے قدرت کا یہ تحفہ ہے مورنگا لیف پاؤڈر، آپ اس کو استعمال کریں۔ یہ نہ صرف آپ کی جلد کو ہموار کرے گا، اس کی نشو و نما کرے گا، بلکہ یہ آپ کے بالوں اور ناخنوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ آج کل ڈپریشن اور انزائٹی کو لے کے نوجوان نسل کے اندر بڑے ایک پرخوف قسم کی فضا پائی جاتی ہے، تو مورنگا لیف پاؤڈر ایک موڈ سٹیبلائزر ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے جو انزائٹی ہے، جو آپ کے نروز کے اندر بلاکیج آ جاتی ہے، آپ مسلسل ایک ماحول کے اندر رہ کے جو آپ کی سوچ ہو جاتی ہے، تو یہ ایک نیچرل ڈیٹاکس پروسیس ہے۔ آپ مورنگا لیف پاؤڈر کو استعمال کریں، آپ اس کی چائے کے فارم میں استعمال کریں، را پاؤڈر کی فارم میں استعمال کریں، یا ڈیفرنٹ ریسپیز میں کریں، انشاءاللہ آپ کو ہفتہ 2 ہفتے کے اندر جو ہے آپ کے موڈ کے اندر سٹیبلٹی نظر آئے گی۔ یہ میں نے آپ کو ایک مختصر سے حوال دے دیا ہے کہ کن کن بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو جڑ سے لے کے پھلوں پھولوں پتیوں تک ہر چیز اس کی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بچوں سے لے کے بوڑھوں تک یہ بہت اس کا فائدہ اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو استعمال کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی خوراک ڈوز بتاتا جاؤں کہ آپ نے اس کو کتنا استعمال کرنا ہے۔ تو ایک اڈلٹ ہیومن بینگ جو کہ اس سے پہلے مورنگا لیف پاؤڈر استعمال نہیں کرتا ہے، وہ 5 سے 7 گرام شروع میں استعمال کر سکتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ اپنی جسمانی ضروریات کے مطابق، اگر آپ ایتھلیٹ ہیں تو پھر بھی آپ اس کو 5 سے 10 گرام سے شروع کریں ڈیلی بیسز کے اوپر، اور آپ اس کو 25-30 گرام تک لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن خصوصاً ایتھلیٹس کے لیے میں یہ بات کہتا چلوں کہ آپ اپنے لیے پانی کا جو ہے وہ انٹیک زیادہ رکھیں، کیونکہ یہ نیوٹرینٹ ریچ ایک میٹیریل ہے، تو اس سے آپ کو ابزارپشن میں سہولت ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ مورنگا لیف پاؤڈر کو آپ بالکل را فارم میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کی چائے بنا کے پی سکتے ہیں، آپ اس کے کپ کیکس بنا سکتے ہیں، آملیٹ کے اندر بنا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ صدیوں سے ہمارے گھروں میں میتھی کا پراٹھا بنایا جاتا تھا، تو آپ مورنگا لیف پاؤڈر کو آٹے کے اندر مکس کریں اور پراٹھے کے طور پہ استعمال کریں۔ اسی طرح سے آپ ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر عرصہ دراز سے اس کے پھولوں کی ایک سبزی بنائی جاتی ہے۔ بیکنگ مٹیریل جتنا بھی آپ اس کے اندر استعمال کریں اور آہستہ آہستہ اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، تاکہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کی زندگی کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی میں آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ان باتوں سے کافی رہنمائی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ آرگینک سپر فوڈ کے توسط سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سوالوں کو جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔